السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنت، نون کو ملائیں گے تا کے ساتھ، ٹھیک ہے، آمنت اللہ، سب ایمان لائے ہو، ڈرو تم اللہ سے، وابتغوا، اور سب تلاش کرو، الیہ الوسیلہ، اس کی طرف وسیلہ، وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ قرب کا ذریعہ، وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، فلاح پا جاؤ۔ بامحاورہ ترجمہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اس آیت کریمہ میں جو بہت اہم چیز بیان کی گئی ہے وہ ایمان والوں سے پہلا نمبر اللہ سے ڈرنے کا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ تنہائی میں ہو، اکیلے میں ہو، سب کے سامنے ہو، وہ شخص اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے اور گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اور جو بندہ ڈر کر زندگی گزارتا ہے، قیامت والے دن بھی انشاءاللہ اس کی زندگی، آخرت کی زندگی بڑی خوبصورت اور بڑی بہترین زندگی ہوگی، خوشیوں والی، آرام والی ہوگی، جو دنیا میں ڈر کر زندگی گزارتا ہے اللہ سے۔ ڈر کر اللہ سے ہر معاملے میں، ایون کہ زبان سے کوئی بھی بات نکالتا ہے تو وہ کئی بار سوچے گا کہیں مجھے گناہ تو نہیں ہوگا، کہیں میں چغلی، غیبت یا کوئی ایسا جس سے کسی کا دل دکھ رہا ہے یا کوئی الزام یا کچھ ایسا تو کام نہیں کرنے لگا ہوں، وہ اللہ سے ڈر کر بولے گا۔ زبان سے کچھ آواز نکال لے گا تو اللہ سے ڈر کر قدم اٹھائے گا کہ میں کیا کرنے لگا ہوں، کس راستے پہ چلنے لگا ہوں، کیا میں گناہ کی طرف جا رہا ہوں یا میں نیکی کے کام کی طرف جا رہا ہوں، تو وہ ڈر ڈر کر رہے گا اور یقیناً وہ گناہوں کو چھوڑتا چلا جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کے معنی ہے ایسی چیز جو کسی مقصود کے، کسی مقصد کے حاصل کرنے یا اس کا قرب کا ذریعہ حاصل کرنا ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ وسیلہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصود کے حصول کے لیے یا اس کے قرب کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو کا مطلب ہے ایسے اعمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہو اور اللہ کا تمہیں قرب حاصل ہو۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ وسیلہ جو قربت کے معنی میں ہے، تقوی اور دیگر خصال خیر پر صادق آتا ہے، جس کے ذریعے سے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ خصال خیر مطلب نیک اعمال، نیک کام، اچھی عادتیں۔ اسی طرح منہیات و محرمات، یعنی وہ چیزیں، منہیات وہ چیزیں جن سے منع کیا گیا ہے، محرمات وہ چیزیں جن سے حرام کیا گیا، جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان سے اجتناب اگر کر لیں، اللہ کے روکے ہوئے راستوں سے رک جائے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دے، تو یہ بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے منہیات و محرمات کا ترک بھی قرب الہی کا وسیلہ ہے۔ حدیث میں اس مقام و مرتبے کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے۔ لیکن جاہلوں نے اس حقیقی وسیلے کو چھوڑ کر قبروں میں مدفون لوگوں کو اپنا وسیلہ سمجھ لیا، جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ حدیث میں اس مقام مرتبہ کو بھی وسیلہ کہا گیا جو آخرت میں نبی کو عطا اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔
اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اتنی ہی دعا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ ان الذین، کافروں کا تذکرہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور اس کے راستے میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اللہ سے ڈرو۔ یہاں فلاح کے 3 اصول بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1 اللہ سے ڈر جاؤ، نمبر 2 اس کی طرف وسیلہ پہ تلاش کرو، مطلب ایسے کام کرو کہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور اس کے راستے میں جہاد کرو۔ تو یہ 3 کام جو کرو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، تم سکسیسفل لوگ بن جاؤ گے۔ الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو یقیناً، ان یقیناً اگر، لہم ما ان کے پاس ہو، جو فی الارض زمین میں ہے، جمیعاً سب کا سب، ومثلہ اور اس جیسا، اور اس جیسا اور بھی معہ اس کے ساتھ ہو، لیفتدوا تاکہ وہ بدلے میں دے دیں بھی اسے، من عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامہ قیامت کے دن، ما نہیں تقبلا قبول کیا جائے گا، منہم ان سے، ولہم اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بامحاورہ ترجمہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر وہ سب کچھ ہو جو، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے ان کے لیے، بلکہ اس کے مثل اور بھی ہو ان کافروں کے پاس، تو وہ اس سب کو قیامت کے دن عذابوں کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کیا جائے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ اکبر، سب کچھ ان کے پاس ہو، اس کے مثل اور بھی ہو، تو وہ دے کے عذاب سے بچنا چاہیں تو وہ بچ نہیں سکیں گے۔ یہ آیت کریمہ کافروں کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ مومنین کو بالآخر سزا کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، جیسا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ لیکن یہ پکی ٹھکی اور حتمی بات جو ہے کہ وہ کافروں کے لیے ہے کہ کافر عذاب سے بچنے کے لیے جو کچھ ہے زمین میں وہ بھی اس کے برابر اور بھی دینا چاہیں تو عذاب سے نہیں بچ سکیں گے۔ اگلی آیت میں فرمایا یریدون، آپ سوئی ہوئی ہیں؟ اچھا، یریدون وہ سب چاہیں گے، یریدون وہ سب چاہیں گے، ان یخرجوا کہ وہ نکل جائیں، من الناری آگ سے، وما ہم اور حالانکہ نہیں وہ بخارجین نکل سکیں گے اس سے، ولہم اور ان کے لیے عذاب مقیم عذاب ہوگا ہمیشہ قائم رہنے والا۔ بامحاورہ ترجمہ، وہ پیچھے کافروں کی بات ہو رہی ہے تو کافر آگ سے نکلنا چاہیں گے لیکن وہ اس سے نکل نہیں سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشگی والا عذاب ہوگا۔ اس کے بعد والسارق والسارقہ، چور مرد اور چور عورت، سارق چوری کرنے والا مرد، سارقہ چوری کرنے والی عورت، فقطعوا تم سب کاٹ دو، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ، جزاء بما بدلہ ہے اس کا جو کسبا انہوں نے کمایا، کسبا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یہ کسبا تثنیہ کا صیغہ ہے، آخر میں الف آ جائے تو سمجھیں کہ وہ تثنیہ کا بن جاتا ہے، کسبا سے کسبا۔ نکالم من اللہ، نکالم عبرت ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ عزیز غالب حکیم حکمت والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کیا ہے؟ ان دونوں کے
ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، اور یہ عبرت ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اچھا، یہاں پر چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، یعنی بعض فقہائے ظاہریہ کے نزدیک سرقے کا یہ حکم عام ہے سب کے لیے، بس جو چوری کرے اس کو اس طرح اس کے ہاتھ کاٹ دو، چوری تھوڑی سی چیز کی ہو یا زیادہ کی۔ اسی طرح وہ محفوظ جگہ میں رکھی ہوئی یا غیر محفوظ جگہ میں رکھی ہوئی، ہر صورت میں چوری کی سزا دی جائے گی۔ آپ نے چھپا کے چیز رکھی تھی تو چوری کسی نے کر لی، یا سر عام کوئی چیز پڑی ہوئی تھی تو وہاں پر کسی سے پکڑی تو وہ چوری۔ تو فقہائے ظاہریہ کے نزدیک کیا ہے کہ یہ عام ہے، جبکہ دوسرے فقہا اس کے لیے حرز اور نصاب کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ پھر نصاب کے تعین میں ان کے درمیان پھر اختلاف ہے کہ چیز کتنی ہو جس پہ ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے۔ محدثین کے نزدیک نصاب ربع دینار کا چوتھا حصہ یا 3 درہم یا ان کے مساوی قیمت کی کوئی چیز اگر ہوگی تو اس سے ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم ہوگی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسی طرح ہاتھ رسخ کہتے ہیں، پونچوں سے کاٹے جائیں گے، یہ گھٹنوں سے جسے کہتے ہیں، ہاتھ پونچوں سے کاٹے جائیں گے، کونی یا کندھے سے نہیں۔ ہاتھ یہاں سے جہاں آپ کا گھٹنا ہوتا ہے یہاں سے کاٹا جائے گا، نہ کہ کونی سے یا بازو سے اوپر کندھے سے کوئی کاٹے۔ بہرحال مختلف تفاسیر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تو صاف کہا چوری تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، بس چوری کرنے والا چوری ہی ہوتی ہے، چاہے وہ زیادہ ہو چاہے وہ تھوڑی ہو۔ اگر دیکھا جائے تو چور کے ہاتھ اگر وہ بھی جرم ثابت ہونے کے بعد پوری عینی شاہدین ہوں یا چیز ان سے برآمد ہو جائے، سنی سنائی بات پہ کسی کا ہاتھ نہیں کاٹا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ مکمل تحقیق کرنے کے بعد اگر چوری ثابت ہوتی ہے، جرم ثابت ہوتا ہے، تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے، وہ چاہے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی، حضرت اسامہ بن زید تھے غالباً جنہوں نے سفارش کی تھی بنی مخزوم قبیلے کی عورت جس نے چوری کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال پیلا ہو گیا تھا کہ پہلے تم سے قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں، بڑا چوری کرتا، امیر چوری کرتا تو چھوڑ دیا جاتا، غریب چوری کرتا تو پکڑا جاتا تھا۔ اور آج ہمارے دور میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، امیر چوری کرتا ہے تو وہ لاکھوں کروڑوں اربوں کی کرپشن کرے چوری کر لے، ٹھیک ہے، اور وہ چوری کر سکتا ہے، وہ اس کو معافی ہے۔ غریب چوری کرتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے کئی سال جیلیں بھگتتا رہتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹتا۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا فمن پر پھر جو تابہ توبہ کر لے، من بعد ظلمی ہی اپنے ظلم کرنے کے بعد، و اصلح اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ یتوب علیہم رجوع کرتا ہے اس پر، یعنی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے، یعنی اسے معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے بعد کیا؟ علم تعلم کیا نہیں تم جانتے؟ ان اللہ کے بے شک اللہ لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہی، والارض زمین کی، یعذب وہ عذاب دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، ویغفر اور وہ معاف کر دیتا ہے لمن یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جسے وہ چاہے عذاب دے اور جسے وہ چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، جس طرح سے چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بندے کو عذاب دے دے، چاہے تو معاف کر دے۔ یا ایھا الرسول، اے رسول، لا نہ یحزنک آپ کو غمگین کریں، الذین وہ لوگ، یسارعون جو جلدی کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں، من الذین ان لوگوں میں سے،
قالو جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے بافواہی، وہ کہتے کیسے ہیں؟ اپنے منہوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ولم تؤمن حالانکہ نہیں ایمان لائے قلوبہم ان کے دل، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی ہوئے، سماعون وہ سب کان لگانے والے ہیں، للکذب جھوٹ کے لیے، سماعون وہ سب کان لگانے والے ہیں، لقوم آخرین دوسری قوم کے لیے، لم نہیں یاتوکا وہ آئے آپ کے پاس، یحرفون الکلمہ وہ سب بدل دیتے ہیں کلمات کو، من بعد مواضعہ میں سے، بعد بعد مواضعہ اس کے جگہ سے، اس کے محل سے، اس کے یعنی کہ اس کے محل وقوع سے، یا اس کے متعین ہونے کے بعد اصل موقع محل سے اس کو بدل دیتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں، ان اگر اوتی تمہیں دیا جائے ھذا یہ فخذو تو تم اسے لے لینا، وَإِن لَّمْ اور اگر نہ تو توہ تم دیے جاؤ یہ حکم، فاحذروا تو تم سب چھوڑ دو، وَمَن یُرِدِ اللہ اور جس کو ارادہ کرے اللہ فتنتہ اس کی آزمائش کا، فلن تملکو تو آپ ہرگز نہیں ہیں مالک، لہو اس کے لیے، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، اولئک یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے لم یرید اللہ نہیں چاہتا اللہ ان یطہر کہ پاک کرے قلوبہم ان کے دلوں کو، لہم ان کے لیے فی دنیا دنیا میں خزی ولہم رسوائی ہے، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم عذاب ہے بڑا۔ با محاورہ ترجمہ، یا ایہا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون، اے رسول آپ ان لوگوں سے غمزدہ نہ ہوں جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں ہیں، با ایمان مطلب ایمان والے، اور وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ اور ان لوگوں میں سے یعنی یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں، جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان کے جاسوس ہیں، سننے کے غلط باتیں سننے کے عادی بھی ہیں اور غلط باتیں سننے کے جاسوس بھی ہیں، جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے، جو اب تک آپ کے پاس لم یاتو کا جب تک آپ کے پاس نہیں آئے، وہ کلمات کے یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں تبدیل کر دیا کرتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا، اور کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو فاحذروا کیا کرنا ہے، تو الگ تھلگ رہنا، فاحذروا اس کو چھوڑ دینا، الگ تھلگ ہو جانا، اور جس کا وَمَن یُرِدِ اللَّهَ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِکَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَیْئًا، اور جس کا فتنے میں ڈالنا، جس کی آزمائش کا ارادہ اللہ کر لے، یا جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو، جس کو تباہ و برباد کرنا اللہ کو منظور ہو، تو آپ اس کے لیے اللہ کی ہدایت میں سے کسی چیز کے آپ اختیار میں نہیں ہیں، یعنی اللہ سے اختیار میں کچھ نہیں، تو آپ ہرگز نہیں ہیں مالک اس کے، اللہ کی طرف سے کچھ بھی، مطلب اس کی ہدایت کے، جس کو اللہ نے آزمائش کا، فتنہ تو آزمائش، یا یوں کہہ لیں گمراہ کرنے کا، یا خراب کرنے کا، تباہ کرنے کا، جس کا اللہ نے ارادہ کر لیا، تو میرے نبی آپ اللہ کی طرف سے ہدایت کے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اولئک الذین لم یرید اللہ یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں چاہتا اللہ انہیں ان کے دلوں کو پاک کرے،
یہی وہ منافق ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ اب کیا ہے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں تو رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبانوں سے دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ با ایمان نہیں ہیں۔ آیت کے شروع میں چلتے جائیے، جو منہوں سے کہتا ہے حقیقت میں دل ان کے ایمان والے نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کفر و شرک کے ایمان نہ لانے اور ہدایت کا راستہ نہ اپنانے پر جو تکلیف تھی، جو افسوس ہوتا تھا، جس سے آپ غم زدہ ہو جاتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو زیادہ غم نہ کرنے کی ہدایت دی ہے، تاکہ اس اعتبار سے آپ کو تسلی رہے کہ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، کوئی ایمان لائے نہ لائے آپ کا تو آیت نمبر 41 اور 44 کی شان نزول میں دو واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 کہ جو ان میں ایک آیت رجم تھی، حکم تھا تورات میں رجم کا، انہوں نے اس کو بدل ڈالا تھا، اور اپنی مرضی سے انہوں نے منہ کالا کرنا اور کوڑے دینے کی سزا یہود نے رکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح سے جب وہ اپنے لوگوں سے وہ کہتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اگر ہمارے مطابق ہو تو ٹھیک ہے مان لیا کرنا، نہ ہو تو پھر انکار کر دیا کرنا۔ اب عبداللہ بن سلام، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ان سے پوچھا کہ اچھا تم یہ جو لائے ہو تورات میں رجم کے متعلق تمہارا کیا فیصلہ ہے، یعنی تمہاری کتاب میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تورات میں زنا کی سزا کوڑے مارنا اور رسوا کرنا ہے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، یہ یہودیوں کے عالم تھے، تورات کے عالم، جنہوں نے تورات پڑھی ہوئی تھی، کہنے لگے تم جھوٹ بولتے ہو، تورات میں تو رجم کا حکم موجود ہے، جاؤ تورات لے کر آؤ۔ تورات لا کر وہ پڑھنے لگے تو انہوں نے رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ کے ادھر ادھر اس کو کر دیا۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ہاتھ اٹھایا، جب ہاتھ اٹھایا گیا تو وہاں آیت رجم تھی، بالآخر انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے۔ تورات میں آیت رجم موجود ہے، تو دونوں زانیوں کو سنسار کر دیا گیا۔ دوسرا واقعہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ یہود کا ایک قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے یہودی قبیلے سے زیادہ معزز اور محترم سمجھتا تھا، وہ کہتا تھا ہم زیادہ معزز ہیں۔ یہود سے میں آپس میں اختلاف تھا، جیسے آج کل مسلمان ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ایسے یہودیوں میں اور عیسائیوں میں بھی سیم ایسے ہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو زیادہ معزز سمجھتا تھا اور اسی کے مطابق اپنے مقتول کی دیت 100 وسق، جو معزز سمجھتا تھا ان کے لیے 100 وسق تھی، جن کو وہ کمتر سمجھتے تھے ان کے لیے نصف یعنی 50 وسق ایک پیمانہ ہے، تو ان کے لیے اتنی مقرر کر رکھی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کے دوسرے قبیلے کو کچھ حوصلہ ہوا، کون سا وہ قبیلہ جو کمتر سمجھا جاتا تھا، لیکن جس کے مقتول کی دیت نصف تھی اس نے دیت 100 وسق دینے سے انکار کر دیا۔ قریب تھا کہ ان کے درمیان اس مسئلے پر لڑائی چھڑ جاتی، لیکن ان کے سمجھدار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے کے لیے آ گئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جن میں سے ایک آیت میں قصاص میں یعنی برابری کا حکم دیا گیا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں ممکن ہے دونوں سبب ایک ہی وقت میں جمع ہو گئے ہوں، کیونکہ ایک آیت کئی موقعوں کے لیے، کئی جگہوں کے لیے، کئی واقعات کے لیے نازل ہوتی ہے، تو ان سب کے لیے ان آیات کا نزول ہوا ہو، ممکن ہے۔ آگے فرمایا سماعون سب کان لگانے والے ہیں، للکذب جھوٹ کے، اکالون بہت کھانے والے ہیں، للسحت حرام کو، فإن پھر اگر جاؤک وہ سب آئیں آپ کے پاس، فاحکم تو آپ فیصلہ کریں، بینہم ان کے درمیان، او یا پھر اعرض آپ اراد کر لیں انہم ان سے، وإن اور اگر تعرض آپ اراض کر لیں انہم ان سے، فلن یضروک شیئا تو ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکیں گے آپ کا کچھ بھی، وإن اور اگر حکمتا آپ فیصلہ کریں، فحکم تو آپ فیصلہ کریں، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المقسطین پسند کرتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اب اس آیت کریمہ کا با محاورہ ترجمہ سماعون للکذب اکالون للسحت،
وہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر کر حرام کھانے والے ہیں۔ اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دیں یا آپ ان سے اعراض کر لیں، اور اگر آپ ان سے اعراض کر لیں تو وہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں تو فیصلہ آپ نے انصاف سے کرنا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی اس آیت کریمہ میں سماعون وہ کیا کرنے والے ہیں؟ کان لگانے والے ہیں، کان لگا کر سننے والے۔ سماعون کے معنی بہت زیادہ سننے والے۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، جاسوسی کرنے والے، زیادہ باتیں سننا یا دوسروں کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے سننا۔ بعض مفسرین نے پہلے معنی مراد لیے ہیں، وہ کون سے کہ بہت زیادہ سن کے جاسوسی کرنے والے۔ ٹھیک ہے، بہرحال اس کے بعد دیکھیے وَكَيْفَ اور کیسے يُحَكِّمُونَكَ وہ سب فیصلہ کرائیں گے آپ سے، اور وہ فیصلہ کیسے کرائیں گے آپ سے؟ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ حالانکہ ان کے پاس تو تورات ہے، فِيهَا اس میں حکم اللہ کا حکم ہے، ثُمَّ پھر يَتَوَلَّوْنَ وہ سب منہ پھیر لیتے ہیں، مِن بَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد، وما اور نہیں اولئک وہ لوگ بالمؤمنین مومن، اصل میں یہ مومن ہیں نہیں۔ با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اور وہ آپ سے کیسے فیصلہ کروائیں گے؟ کون؟ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے آپ سے تورات ہوتے ہوئے، تورات کی موجودگی میں جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام موجود ہیں، تو وہ آپ سے فیصلہ کروائیں گے، وہ آپ کو منصف مانیں گے، پھر وہ اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں، فیصلہ تو کروا ہی لیں گے لیکن اس کے بعد پھر جاتے ہیں کیونکہ ماننا نہیں ہے۔ دراصل یہ ایمان اور یقین والے ہیں ہی نہیں، اگر ایمان والے ہوتے تو آپ کی بات پر یقین کر لیں گے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو دل سے بھی نہیں مانتے، زبان سے بھی نہیں مانتے، دکھاوے کے لیے لوگوں سے کہتے جی ہم ایمان لے آئیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کروا دی کہ اصل میں یہ ایمان والا نہیں۔ اب آپ دیکھیے اگر ہم قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتے تو پھر یہ والی نشانیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔